السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله سبحانه وتعالى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس ماہ مبارک پر سے گزر رہے ہیں، یہ ماہ مبارک حجاج اکرام کی روانگی کا ماہ مبارک ہے، جس میں گوشے گوشے سے، کونے کونے سے، من کل فج عمیق حجاج اکرام جوق در جوق حرمین شریفین میں حاضری کے لیے چل پڑے ہیں، اور حجاج اکرام جو حج سے کچھ زیادہ دن پہلے نکلتے ہیں، ان لوگوں کا سب سے پہلے پہنچنے کی جگہ عموماً مدینہ منورہ ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ جیسی مقدس مقام پر پہلے حاضری دیتے ہیں، بعد میں حج کے قریب قریب ان کو مکۃ المکرمہ لے جایا جاتا ہے۔ بعضوں کی ترتیب بدلی ہوئی ہوتی ہے، پہلے مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، بعد میں مدینہ منورہ آتے ہیں، پھر مکۃ المکرمہ جاتے ہیں، اس طرح بھی ایک نظام بنتا ہے۔ لیکن یہ جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں باقاعدہ اسفار جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی، جنہوں نے
اذن فی الناس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اذان کا جواب دیا اور لبیک کہا، حاضرین سے لے کر غائبین تک، قیامت تک آنے والے تمام انسان مسلمان، وہ سب کے سب دھیرے دھیرے اپنے اپنے توفیق اور اپنے اپنی قبولیت کے اعتبار سے ضرور بھی ضرور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے پہنچیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو آنکھیں کعبے کی زیارت کر لیں، وہ اگر اس نور کو اپنے آنکھوں میں بسائے رکھنا چاہتے ہیں تا دم زیست، موت تک، تو ان کو چاہیے کہ اس آنکھ سے گناہ نہ کریں، تاکہ کعبے کی وہ رحمتیں، کعبے کی وہ برکتیں، کعبے کی وہ نورانیت جو آپ کی آنکھوں میں بس گئی وہ بسی رہے، اور وہ منظر کی لذت آپ ہمیشہ محسوس کرتے رہیں۔ اس لیے جن آنکھوں سے آپ نے کعبے کو دیکھا، ان آنکھوں کو معصیت سے ملوث نہ کریں، ان آنکھوں کو سیئات کا عادی نہ بنائیں، ان آنکھوں کو نامحرموں کو دیکھ کر گناہ کرتے ہوئے اس لذت سے محروم نہ ہوں۔ اس لیے جانے سے پہلے کہا جاتا ہے، دیکھو جا رہے ہو، آدم علیہ السلام کا مجاہدہ لے کر جایا کرو، آدم علیہ السلام کا مجاہدہ لے کر جایا کرو۔ کیا مطلب؟ حضرت آدم نے آسمان جنت سے جو ہی اترنے کے بعد اس بھول کو جو جنت میں ان سے سرزد ہو گئی، اس بھول کی معافی تلافی کے لیے 40 مرتبہ پیدل حج فرمایا، 40 مرتبہ پیدل حج فرمایا۔ اور اس زمانے میں، ہر زمانے میں دیکھو، ہمیشہ یاد رکھنا ایک اصول، نماز تمام نبیوں پر فرض، روزہ تمام نبیوں پر فرض، زکوٰۃ تمام نبیوں پر فرض، حج تمام نبیوں پر فرض، تمام نبیوں پر بھی، نبیوں کی امتیوں پر بھی۔ لیکن شکلیں، ہر نبی کی نماز کی شکل الگ الگ، ہر نبی کی روزے کی شکل صورت الگ الگ، ہر نبی کے حج کی شکل الگ الگ، ہر نبی کی زکوٰۃ کی شکل الگ الگ، اور ہر نبی کی قربانی کی شکل الگ الگ، ہر نبی کی صدقے کی شکل الگ الگ۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ان تمام نبیوں کے اکثریت کو زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، نہ کھانے کی اجازت، نہ کھلانے کی اجازت، کسی بھی امتی کو اجازت نہیں، نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتے ہیں۔ پھر کیا کرنا؟ لے جا کر ٹیلے پہ رکھ دینا، پہاڑ پہ رکھ دینا، اور رکھ کر نیچے آ جانا اور اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ میرے زکوٰۃ کو قبول فرما، میرے صدقہ کو قبول فرما، میری قربانی کو قبول فرما۔ آگ آئے گی آسمان سے، جلا دی تو سمجھو کہ قبول ہے، نہیں جلائی تو سمجھو کہ مردود ہے، پھر دوبارہ دو، سہبارہ دو، دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو اس وقت تک جب تک کہ آگ آ کر نہ جلائے۔ ایسا حکم تھا۔ نماز مختلف قسم کی نماز پڑھتے تھے، بعضوں کی نماز خالی قیام، بعضوں کی نماز خالی رکوع، بعضوں کی نماز قیام رکوع، بعضوں کی نماز قیام سجدہ، بعضوں کی نماز خالی سجدہ، بعضوں کی نماز خالی قاعدہ، بعضوں کی نماز قیام قاعدہ، الگ الگ قسم کی نمازیں۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے آپ کو کامل نماز دی، کامل نماز۔ بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمام شعبہ دین کو مکمل کروں اور اخلاق کو بھی مکمل کروں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ 1,24,000 نبیوں پر جو دین دھیرے 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 تھوڑا 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 اللہ نازل کرتا رہا، آج وہ دین مکمل ہوا ہے۔ زکوٰۃ آج مکمل ہوئی، صدقہ آج مکمل، روزہ آج مکمل، نماز آج مکمل، پیغامات آج مکمل، حج آج مکمل۔ تو اس زمانے میں بھی لوگ حج کرتے تھے، لیکن ان کے زمانے کا حج الگ الگ قسموں کا ہوا کرتا تھا۔ خالی طواف کرنا، بکا و تصدیہ، گھومتے تھے وہ اور روتے تھے، تھالیاں مار کر گھومتے تھے، ننگے گھومتے تھے، کعبے کا طواف ننگا برہنہ، اس طرح کے عجیب و غریب طوافیں، اس طرح کے عجیب و غریب شکلیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جزوی اعتبار سے احکام دیا، لیکن تمام نبیوں کے بعد جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نمبر آیا تو اللہ نے آپ پر دین کی تکمیل فرما دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 5 شعبے اللہ کے رسول نے تکمیل فرمائی۔ عبادات کی تکمیل آپ نے فرمائی، ایمانیات کی تکمیل آپ نے فرمائی، معاشرے کی تکمیل آپ نے فرمائی، معاملات کی تکمیل آپ نے فرمائی، اخلاقیات کی تکمیل آپ نے فرمائی۔ سب سے آخری شعبہ اخلاق ہے تو آپ نے فرمایا بعثت معلما، میں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ کیا سکھانے کے لیے آئے؟ تمام شعبوں کو سکھا کر آخری شعبہ جو اخلاق ہے اسے بھی مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اتمم مکارم الاخلاق۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے، حجاج حج کو جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ان سے دعا کی درخواست، لا تنسانا بدعائک یا اخی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں حضرت عمر، تو آپ نے مصافحہ فرما کر کہا عمر تم عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہو، عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، جب دیکھو تم خدا کا گھر ہمیں بھی یاد کر لینا۔ یہ درخواست۔ اور ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ لسٹ تھما دیتے ہیں، ہماری بچی کی شادی مدینے سے انگوٹھیاں لاؤ، ہماری بچی کی شادی مدینے سے بنگڑیاں لاؤ، لچھا لاؤ۔ لوگ بعض مرتبہ دارالقضا میں کہتے ہیں مولانا جی مہر میں مدینے سے لائے ہوئے لچھا پہنایا تھا، تو لچھا تو پہنایا تھا، مدینے کا طریقہ نہیں پہنایا، مدینے کا نہج نہیں اپنایا، مدینے کا نظام نہیں اپنایا۔ مدینے میں جو شوہر جس طرح رہنے کو کہا ویسے تو نہیں رہا، جیسی بیوی رکھنے کو کہا ویسا تو نہیں رکھا۔ مدینے کے لچھا پہنا دینے سے برکتیں منتقل ہو جائیں گی۔ مدینے کے مارکیٹ والے نے کہا یہاں پر سب سے زیادہ اعلیٰ ڈیزائن دبئی ڈیزائن کہا جاتا ہے، لیکن مولانا ایک بات بتا دوں، دبئی ڈیزائن تو سب سے اعلیٰ درجے کا ڈیزائن ہے، وہ بھی ہمیں بمبئی سے آتا ہے، نام دبئی ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے بھائی؟ ہاں دیکھو، 100 کو نماز پڑھے تو نماز فاسد ہو جاتی۔ کہاں سے آتا ہے؟ بمبئی سے آتا ہے۔ تو میں حجاج سے کہا کرتا ہوں
ارے بھائی تم لوگوں کو اتنا ہی مارکیٹنگ کرنے کا شوق ہے، تم آ جاؤ واپس صحیح سالم، چلے جاؤ بمبئی 1 ہفتے کے لیے، جو خریدنا ہے خرید لو، آ جاؤ وہ بنگلور، اپنا حج ضائع مت کرو۔ اور ضائع کرنے میں آپ حضرات کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، آپ نے جو لسٹ تھمایا اس لسٹ کی وجہ سے وہ بیچارہ جاتا ہے۔ احب البلاد عند اللہ مساجدها وابغض البلاد عند اللہ اسواقها، آپ نے جو لسٹ تھمایا وہ لسٹ احب البلاد سے ابغض البلاد آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ لوگ گئے ہیں تمام جگہوں میں سب سے مقدس جگہ، تمام جگہوں میں سب سے محبوب جگہ، تمام جگہوں میں سب سے اعلیٰ جگہ، تمام جگہوں میں سب سے اکرم جگہ، تمام جگہوں میں سب سے افضل جگہ، تمام جگہوں میں سب سے اللہ کے نزدیک ہر اعتبار سے عرفہ، اعلیٰ، اجود اور سب سے زیادہ اللہ کی تجلی نازل ہونے کی جگہ، وہاں پر وہ پہنچا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ اسے سب سے زیادہ ذلیل جگہ پر لے کر آ رہے ہو۔ وہ گیا حرمین کو، بازار کو نہیں گیا، اور آپ نے لسٹ دے کر اسے بازاری بنا دیا۔ حجاج اکرام حج کرنے کے بعد بازار گھومتے ہیں، لا حول ولا قوت، نمازیں چھوڑتے ہیں، کیوں؟ آپ حضرات کی کرم فرمائی کا نتیجہ۔ اگر آپ لسٹ دیے ہیں صاف کہہ دیجئے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنے کے بعد لے لیں گے، ضرورت نہیں، ہمارے وجہ سے آپ بازار نہ جائیں۔ وہ بچے کے واسطے وہ عرب کا ڈریس سے لینے کا کیسے بے خوفاں، کیسے بے خوفاں لسٹاں دیتے سو، اور کیا بولو، اور کیا مشہورہ ایک پورے عورتاں مل کو انہیں ایک لسٹ دیتی سو، انہیں ایک لسٹ دیتا سو۔ بھائی جان حج کو جا کو گھڑی لائے تھے، الفجر، بڑی امی حج کو جو عمرے کو جا کر گھڑی لائے تھے، العصر، ذرا مجھے بھی ایک الفجر لاؤ، مجھے بھی ایک العصر لاؤ۔ کیوں؟ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، الفجر پہننے کی کیا ضرورت ہے بھائی تجھے؟ فجر تو پڑھتا نہیں، فجر کی نماز الفجر گھڑی لگا لے کے پھرتا ہے۔ عصر کی نماز میں کی تو پابندی نہیں ہے، العصر گھڑی لگا کے پھرتا ہے۔ یہ لسٹیں نہیں، کہنا کیا چاہیے؟ بھائی میرے حق میں دعا کرنا، سرکار کے روزے پہ حاضری دیں، ہم سب کا سلام سنانا، شفاعت کی درخواست کرنا، شفاعت کی درخواست کرنا۔ آپ گئے ہیں ایسی مقدس جگہ، وہاں جا کر ہمارا سلام، حضور فلانے 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 فلانیاں نے فلانیاں نے فلانیاں نے آپ کو سلام کہاں ہے یہ کہو۔ سلام کو تو کوئی کہتا نہیں۔ بھائی جان مولانا کہتے بھائی جان جی والفجر ذرا یاد رکھو بھائی جان، اچھا بیٹا بھائی جان جی ہمارے بچی کے واسطے انگوٹھی بلانا، ہاں ہاں بھابی جی ذرا، کیا یہ بھکاریاں کی حرکتاں؟ معانقہ کر کو دعا کی درخواست کرو جی کہ تو معانقہ کر کو لسٹاں دے دی، آرڈران دے دی۔ اب وہ بیچارہ اللہ اللہ بول کر حج کا پیسہ مشکل سے جمع کر جا رہا ہے، اور تم ڈبل حج کا پیسہ خرچہ کرا رہے ہو۔ نہیں، حاجیوں کو آپ نے درخواست فرما کر اس کو انہیں کیا حالت میں، تم نے کیا جی معلوم، تم نے انہیں کیسے کیسے حالت میں حج کو پیسہ جمع کر کے گیا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ بتائیے، پتہ ہے؟ بیوی کے زیورات بیچارہ بیچ کر گیا ہے، وہ اپنی زمین بیچ کر گیا ہے، وہ کس کس کے پاس کتنا قرض لے کر گیا، کیسا گیا، کیا ہوا، کیا ماجرا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے لسٹ تھما دیا، خدا نہ خواستہ وہ بیچارہ مجبور ہو کر وہ لسٹ کو پورا کرنے کے لیے اور مزید قرضدار ہو گیا، پورا جرم ہمارے سر پر۔ ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ میری بچی کی شادی آسان کر دے، آپ دعا کریں اللہ میرے بچی کے واسطے اچھا جوڑا جمائے، یہ کہنا چاہیے۔ خیر، جو
ہو گیا وہ حجاج کو چلے گئے. جو آرڈر دے ڈال نہیں انہوں اپنا اپنا آرڈر واپس لو, میسیج کے ذریعے سے واپس لو, واٹس ایپ کے ذریعے سے واپس لو. ٹھیک ہے بھائی, فون میں بات ہوئی تو کیا کرو, واپس لو. کیا بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں صحیح سالم آئے تو بس سے خوب درود شریف پڑھو, خوب نمازیں پڑھو. جب تک آپ حرمین شریفین میں رہیں حرم کی نماز کا اہتمام کریں. آپ ہمارا سلام سناتے رہیں, ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں. آپ ہمارے حق میں دعا کر دیے اور سلام پہنچا دیے, بہت بڑا حق ادا ہو گیا. اور یہ بھی دعا کریں اللہ ہمیں آپ کی طرح دوبارہ قبول فرمائے. واپس لیں گے انشاءاللہ. تو آرڈر دے کو بھیجی ہیں کیا؟ ضرور دیے رہیں گے. پرانی عادت کہاں جاتی کیا بھائی؟ جنم کی عادت جنازے تک نہ, وہ عادت کہاں بھی جاتی نہیں. تو ہلو نہ بولتے مجھے کیا بھی نکو نہ پوچھتی مجھے, انہیں بولتا بیگم کو میں کیا بھی نکو بولتا ہوں, تو بول آج کے ٹائم کو تمہارے بھائی جان کے واسطے کیا بھی قیمتی ہدیہ لے لگاؤ بھیا. واہ, بہن کی درخواست کس کے طرف سے؟ ورلڈ بھکاری کی طرف سے, ورلڈ بھکاری شوہر کی طرف سے سالے کو درخواست کس کے تھرو؟ ذرا انہوں خوش ہوئے سکا لے لگاؤ. وہ یہ کہ آرڈر میں ہدیہ لے لگا تم کیسے لگانا, انہوں خوش ہوئے سکا لے لگاؤ. غلط, ایسا مت کرو. زمزم لا کر دے دیے تبرک سمجھ کر لے لو, کھجور لا کر پہنچا دیے برکت سمجھ کے لے لو. بس یہی دو چیزیں بابرکت چیزیں ہیں, مدینے کی کھجوریں, مکے سے زمزم. اور اس کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ دعائیں. اس وقت پورے ہندوستان کے لیے دعا کی بہت سخت ضرورت ہے. ان اللہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. دعاؤں کی اتنی کمی ہو گئی, اتنی کمی ہو گئی, اتنی کمی ہو گئی. ہم لوگ دعا کرنا ہی چھوڑ دیے. کہاں کر رہے ہیں دعا بتائیے؟ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. مانگنا ہی چھوڑ دیا. اور اس وقت ہم نے ایک بڑا مجمع بھیجا ہے حرمین شریفین کو, ہم سب کے طرف سے نمائندے بن کر, ہم سب کے طرف سے ایلچی بن کر, ہم سب کے طرف سے ترجمان بن کر, ہم سب کے طرف سے دعا کی درخواست لے کر وہ لوگ پہنچے ہیں حرمین شریفین. ان کی دعاؤں کو اور بڑھاؤ, ان سے کہو خوب دعاؤں میں وقت لگاؤ. جنت البقیع میں جا رہے ہو دعائیں کرو, جنت المعلا جا رہے ہو دعائیں کرو, روضۃ من ریاض الجنہ جا رہے ہو دعائیں کرو, سرکار کے روضے پر جا رہے ہو دعائیں کرو. اور آپ مینا میں جا رہے ہو, عرفات میں جا رہے ہو, مزدلفہ میں جا رہے ہو, خوب دعائیں کرو. دعا ہی دعا ہے حج میں, دعا ہی دعا ہے حج میں. آپ چاہے مروہ جائیں یا صفا جائیں دعا ہی دعا ہے. میزاب رحمت جائیں, ملتزم جائیں, دعا ہی دعا ہے. حتیم جائیں, طواف کے اعتبار سے آپ پہنچیں حجر اسود, دعا ہی دعا ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک دعا ہی دعا ہے. خوب دعا. تو دعاؤں کے لیے وہ پہنچے ہی, ان کو ڈسٹرب مت کرو, ان کو ہرگز ڈسٹرب مت کرو, ورنہ جتنے لوگ ڈسٹرب کریں گے وہ گویا حج کو خراب کرنے والے. جیسے حج نماز کی طرح, نماز میں بار بار بھیا 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 کرتے تو نماز میں غصہ آتا نہیں. جی تکبیر اولا سے لے کر سلام تک, تکبیر اولا یہاں سے شروع ہو گئی, سلام ان کی واپسی میں ہوگی. تو آپ ان کو ڈسٹرب نہ کریں. 40 دن زندگی میں پہلی بار فارغ کیے ہیں, وہ 40 دن ان کو خوب عبادت کرنے دو. کیا تمہیں جا کو فون نہیں کرنا؟ کہیں کو کرنا فون, کہیں کو بھی کرنا, کیا ضرورت فون کرنے کی؟ گئے ہیں آئیں گے,
40 دن اللہ سے گفتگو کرنے دو. جو بندہ چاہتا ہے خالق سے اپنا ربط جوڑنا، وہ مخلوق سے ربط توڑنا پڑے گا. تکبیرها التحریم، تحلیلها التسلیم. تکبیر ہم نے باندھا تو ہماری تکبیر تحریمہ سے تمام چیزیں حرام ہو گئی. جب ہم نے سلام پھیرا تمام چیزیں حلال ہو گئی. تو تکبیر کہاں سے؟ یہاں سے نکلے تب سے پہنچ گئے بس کافی ہے. بار بار کھا لیے کیا، چائے پیے کیا، گرم پانی ہے کیا، ویسٹرن ہے کیا، انڈین ہے کیا، کپڑے دھو کو لا رہی کیا، وہ سب گھڑی کون سے پیشنٹ کی طرح؟ ICU کے پیشنٹ کی طرح بار بار طبیعت پوچھو مت. ICU میں پیشنٹ آ رہے تو کیا کرتی؟ 10 منٹ رپورٹ لکھتی. سانس 11:10 میں سانس پھولنا شروع ہوئی، 11:20 میں سانس ذرا قابو میں آئی، 11:30 میں پھر پھولنا شروع ہوئی، 11:35 میں پھر ذرا تھمے. اس طریقے سے منٹ کا رپورٹ کہاں لکھتی ہیں؟ کہاں لکھتے ہیں بھائی؟ ICU پیشنٹوں کو لکھتی. انہوں ICU میں نہیں، انہوں عافیت کے ساتھ ہی منٹ کو. کیا امی فونش نہیں کرے نا تم نے؟ کیا امی بھائی وہاں اللہ سے رابطے میں ہیں، تم لوگ بار بار ڈسٹرب کیوں کرتے ہو؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ حرکتیں ختم کرو. ماشاءاللہ ہر محلے سے اللہ کا احسان، اللہ کا کرم. اس زمانے میں بھی، اتنی مہنگائی میں بھی اللہ نے ان کو قبول کیا. اور نیت کرو انشاءاللہ ہم سب آئندہ سال جائیں گے. سب نیت کریں گے نا بھائی؟ نیت کرنا. اور جو اب تک نہیں گئے، خالی بلڈنگاں بننے کو، پراپرٹیاں خرید لے کوئی ہی، انہوں سنو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو ساتھ ہونے کے باوجود حج کیے بغیر مر گیا، مات یہودین و نصرانین، وہ مجوسی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے، مجھے کچھ ان سے لینا دینا نہیں. اللہ نے جب حج فرض کر دیا، 4 لاکھ روپے اس زمانے میں آپ کے پاس موجود ہیں تو من استطاع الیہ سبیلا، آپ پر حج فرض. جس وقت آپ کی زندگی میں 4 لاکھ روپے جمع ہوئے، ہر سال کا ریٹ الگ الگ ہوتا ہے. جس وقت حج 1.5 لاکھ کا تھا تب آپ کے پاس 1.5 لاکھ تھا تو اس وقت آپ کے پاس حج فرض ہو گیا. اس وقت سے فرضیت آپ کے اوپر لٹک رہی ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ میں یہ بچی کو شادی کرتوں، وہ بچی کو شادی کرتوں، یہ پراپرٹی خریدنا، وہ پراپرٹی رجسٹریشن کرنا، یہ بلڈنگ بنانا، یہ کرنا، وہ کرنا. لوگ اسی میں لگے ہوئے ہیں، حج کا تصور ہی نہیں. آپ پر حج فرض ہو گیا، پہلے حج کی ترتیب بناؤ، نظام بناؤ ابھی سے. یا اللہ میں حج، علماء فرماتے اگر کوئی بندہ حج فرض ہونے کے باوجود حج کیے بغیر مر گیا تو کیا کرے؟ اس کے بدل میں حج بدل کرائے، اس کے بدل میں حج بدل کرائے، باقاعدہ حج بدل. دیکھو بھئی ہمارا ابا انتقال ہو گئے، حج نہیں کرے، کیا کرنا بھئی؟ ہمارے بھائی انشاءاللہ ان کے بدل میں حج کریں گے. اور علماء کیا کہتے ہیں؟ حج بدل کرنے والا حج سیکھا ہوا ہو، حج جانا ہوا ہو، حرمین شریفین کے تمام نزاکتوں کو جانتا ہو، کم از کم ادنا درجہ حج سے پہلے عمرہ کیا ہو. یہ فرماتے ہیں حج سے پہلے کم از کم عمرہ کیا ہو. یہ کوئی شرط لازم نہیں، یہ شرط واجب نہیں، یہ شرط مستحب ہے. ورنہ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں حج اچھی طرح جاننے والوں کے ساتھ سفر کرے، ایلبوڑوں کے ساتھ نہیں. بعض مرتبہ پورا قافلہ ایلبوڑ، پورا قافلہ ایلبوڑ. ملیشیا کی ترتیب بڑی اچھی لگی.
ملیشیا میں اگر 100 حاجی حج کو جا رہے ہیں، 100 حاجی ذرا پیسہ ملا کر ایک اچھے عالم کو اپنے ساتھ رہبر بنا کر لے لیتے ہیں، بہترین عالم، حضرت آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمیں حج سکھائیں، آپ ہمیں حج سمجھائیں، ہم اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں اور حج ہمیں نہ سمجھے، حج ہمیں نہ جانے، اور حج میں کیسے رہنا، کیا کرنا اور کن کن پابندیوں کے پابند رہنا، اگر ہمارا کوئی رہبر نہیں رہے گا ہمارے 100 لوگوں کا حج ستیاناش ہو جائے گا، 100 کے 100 سب مل کر۔ میں نے دیکھا تمام فلپائنس، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر تمام، اچھا امریکہ، آسٹریلیا، اپنے اپنے امام کے ساتھ، رہبر کے ساتھ، عالم کے ساتھ، فاضل کے ساتھ، معلم کے ساتھ آتے ہیں، روزانہ ان کے کیمپ میں بیان ہوتا ہے، اور ہمارے حجاج ہندوستان سے ماشاءاللہ تشریف لے جاتے ہیں۔ خیر کوئی علماء آ گئے، علماء ضرور خدمت کرتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نہیں آئے، راجستھان کے قافلے کو دیکھا، اتنا درد ہوا، گھر بیچ کر اتنے غربا مساکین حج کو آئے ہیں، آخری دن ہے 6ویں یعنی ذی الحجہ 6 تاریخ، ذی الحجہ 6 تاریخ کی رات انضمام الحق بیچارہ پہنچا بیان کرنے کے لیے، اور مسائل کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی، میں ایک جگہ پر بیان کر کے وہاں پہنچا جہاں انضمام الحق کی ترغیبی بات ہو گئی، دعوت کی بات ہو گئی۔ میں پہنچا تو بالکل اندھیرا، بیڈ لائٹاں سے لگ رہی، ایک پنکھا نہیں، یہ بیچارہ بیان کر کر کو توپا ہو گیا گرمی میں۔ میں جاتے ہیں، حضرت میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں، آپ مہربانی فرما کر مجھے اجازت دے دیں، میں جا کر وہاں بیٹھتا ہوں۔ آپ اچھی بات ہے، خیر بہرحال ہاتھ کا پنکھا لے کر ہم لوگوں نے بات شروع کی۔ میں نے جنرل پوچھا، بھئی آپ لوگ حج کو تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اچھا بڑا مجمع ہے، پورے راجستھان کے بیچارے دیکھنے معلوم ہو رہا ہے، غریب لوگ، لاچار لوگ، ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ان کے پاس، کتنے غربت کے ساتھ آئے ہوں گے۔ میں نے ان سے پوچھا اتنا بتاؤ بھئی حج کب شروع ہو رہا ہے؟ کوئی بول رہا 10 دن بعد، کوئی بول رہا 15 دن ہے، کوئی بول رہا عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ کس اللہ ماشاءاللہ 2 جنے بولے کل نہیں پرسوں حج شروع ہو رہا ہے، ایک دن درمیان میں ہے، 7 تاریخ کو 6 تاریخ کو میں بات کر رہا ہوں، درمیان میں 7 تاریخ ہے، 8ویں تاریخ سے شروع حج کا پہلا دن، لیکن وہ بیچاروں میں سے اتنا بڑا قافلہ ہے کسی کو نہیں معلوم حج کا پہلا دن کب شروع ہو رہا۔ بلا مبالغہ 400 عورتیں، 800 مرد حضرات تھے، 400 عورتیں، 800 مرد حضرات تھے، کسی کو نہیں معلوم حج کب شروع ہو رہا۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کرے کہ سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، جاؤ، اللہ ہمیں قبول کر رہا ہے، ضرور آپ اپنے ساتھ معلم لے کر جاؤ۔ 100 آدمی ہیں، کتنے پہ ہوتی 100 آدمی کے؟ 100 آدمی کی کتنا ہوتی؟ 4 لاکھ روپے، 4000 روپے ہوتا ہے نا؟ ارے بھائی 4,000 روپے ڈالو تو کتنا ہو گیا؟ بولو بھائی کتنا ہو گیا؟ ہوگا نہیں ہوا؟ 4,000 روپے لو بھائی، معلم کے واسطے 4,000، معلم کے واسطے 4,000، 100 آدمیاں مل کو 4,000 روپے جمع نہیں کر سکتے؟ ایک ہیں حضرت، بھئی حضرت ہی ماشاءاللہ بہترین انداز میں انہوں حج سمجھا لے سکتے ہیں، بیچارے حج کر کو نہیں، لیکن حج کیے کرنے کا شوق رکھتے ہیں، چلو حضرت ہمیں تم نے ابلال لگ جاتی، ذرا ہم نے حج سمجھا ڈالو، انشاءاللہ وہ حضرت کا حج کا حج بھی ہو جائے گا، آپ کا حج بھی 100 حاجیوں کا حج صحیح ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ وہ سب چھوڑ ڈال کو انہوں حج کو بھیجتے، وہ فقیران کا حج کو بھیجنے کا ضرورت نہیں، حرام کے پیسے میں حج کر حج ہوتا ہے کیا جی؟ حرام کے پیسے میں حج کر حج ہوتا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں،
انہیں حج کو بھائی کوئی بھی حج کو XYZ اس کا پیسہ کون سا ہے، کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ہمیں کیا پتا، ہم لوگوں نے اس کے پیسوں میں حج کو چلے گئے، خیر غریب لوگ گئے چھوڑ دو، وہ جانے، ان کی آخرت جانے، وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ غریب کو قبول کر لے گا، لیکن تقوی کہاں پیدا ہوگا؟ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ حکم دے رہا ہے حج کو جا رہے ہو تو توشہ ساتھ میں لے کر جاؤ، وہ توشہ حلال ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ کیا کہا؟ بہترین توشہ تقویٰ ہے، بہترین توشہ۔ تو ہم لوگ اس کا اہتمام کریں، 4000 روپے جمائیں، ایک معلم کو ساتھ میں لے لیے، انہوں ہر جگہ پر آپ کی رہبری کریں گے، ہر جگہ پر آپ کی رہنمائی کریں گے، ادھر ادھر چندہ، کونتے بھی آپ کو ہم نہ حج سمجھاؤ بھائی، کونتے بھی آپ کو ہم نہ عمرہ سمجھاؤ بھائی، کونتے بھی آپ کو ہم نہ مسئلہ بتاؤ بھائی، ایسا بھیک منگنے کی نوبت نہیں آئے گی، ہمیں ساتھ میں لے کو چلے گئے، انہوں ٹرینڈ ہوں گے، بہترین، انشاءاللہ آپ کی تربیت بھی کریں گے، حج بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے بات ذہن میں ڈالی، میں تو اس سے پہلے کبھی بتایا نہیں ہوں، پہلی بار بتا رہا ہوں، پتہ نہیں حجاج کرام جو بغیر علماء کے گئے ہیں وہ واقعتاً تکلیف میں رہتے ہوں گے، یہ تو محسوس تو ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ حاجی حج کو گئے ہیں، میں نے آپ سے جو کہا بار بار فون کر کے ان کو ستاؤ مت، پریشان کرو مت، آرڈراں دیو مت، فون آئے تو یہاں کوئی بھی پریشان رہے تو بھی ان کو بولنا نہیں، کیا یہاں فون کرتی کیا مروریس ہو، کیا مروریس ہو، کیا بتاؤں، بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر کوئی اب ہوگا خسارت، کیا ضرورت وہاں بولنے کی، دعا کرو با امی دعا کرو، اتنی بات بول کو خاموش ہو جانا، کون تو بھی انتقال ہو گئے کیا تب بھی خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، فرض نہیں خبر دینا، ان کے پاس زیادہ چلے کہ علیہ السلام آئی نہیں ہمارے پاس سے، اور ہمیں ان کو خبر دینے سے کیا کرنا، دعا کرو، دعا کرو، خالی اتنا یہاں جنازہ نکل گیا تو بھی دعا کرو، واپس آنے کے بعد اطلاع دیں گے، ہمیں وہاں بول ڈال کو طبیعت وہاں ان کی خراب ہو کر لے جا کر ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ، ارے وہاں دیکھنے والا ان کو کون ہے، وہ تو تم لوگ سوچتے نہیں ہو، خبر دے دیے، وہ بیچارہ ہارٹ پیشنٹ، وہ بیچارہ بی پی پیشنٹ، وہ بیچارہ آلریڈی سکرات کی حالت میں، عام طور پر ہمارے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں نا، زندگی کی چوتھی رکعت میں جاتی ہیں سو، بولو کب جاتی ہیں سو، ارے بولو بھائی کب جاتی ہیں سو، زندگی کی چوتھی رکعت، اتحیات میں بیٹھنا باقی ہے، یا بعض لوگ اتحیات میں بیٹھ گئے ہیں، ایک ٹانگ خبر میں ایک ٹانگ فلیٹ میں، وہ ماموں کو لنجی ٹکری نہیں، بیچارے یوں سپرنگ کے سکا حدر لے کو ہی، خیر اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ ان کو عافیت کے حج کرائے۔ میں کیا یہ عمر اب تک کیا جی کر لے کو تھے، نہیں جی حج فرض ہو کو 30 سال ہوا تمہارے اوپر، 30 سال سے کیا کر لے کو تھے، پورا کر کو ایک صاحب کو میں حج کو تشکیل کیا تو کیا بھی نہیں مولانا، میرے پوترے کے ہاتھ سے ایک گلاس چائے پی لے چلے جا تو مولانا کہتے، اچھا میں کیا سمجھا پوترے کے پوترا پیدا ہو گیا ہوگا، نہیں کیا کہتے ہو، نہیں میرے بیٹے کی عمر ابھی 6 سال ہے، دعا کرو، کیا غلیظ نیت دیکھو، بیٹے کی عمر 6 سال، انہیں بڑا ہو کو شادی ہو کو اسے ایک پوترا ہونا، پوترا ہوتے کی پوتری ہوتی کو اللہ کچھ معلوم، وہ کب ہونا پوترا، وہ پوترا ہونے کے بعد چاہ دینے کا لائق انہیں کب بننا، اس کے ہاتھ سے انہوں مامو چاہ پی لے کو انہوں حج کو گئے تک کہ اسرائیل علیہ السلام انتظار میں رہیں گے، ویٹنگ لسٹ میں، مامو چاہ پیندے میں جاتوں، مامو چاہ پیندے میں جاتوں، اور کو یہ کیا ہے بے طریقہ یہ ہم لوگوں کا، بڑے بڑے لوگ ہو گئے حج کریں نہیں اب تک، یہ عادت اچھی عادت نہیں، یہ غفلت اچھی غفلت نہیں، اس لیے سب نیت کرو، انشاءاللہ آئندہ سال اللہ اگر ہمیں وسعت دے دے ضرور ہم سب حج کو جائیں گے، جاؤ گے بھائی انشاءاللہ، سب نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔